السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے یہ اقرار کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ اس کا بھائی مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ اپنے بھائی سے کیے ہوئے اس نے اپنے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے غلط ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہوں کی دعوت دینے لگا۔ چونکہ عورت پاک دامن با حیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بخت و خائن دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تمہاری گناہ بری دعوت کو ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہو کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مند انداز کو دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا۔ جب اس کا بھائی سفر پہ سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی جان، آپ کو معلوم ہے آپ کی بیوی کیا کیا گن کھلاتی ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے وہ کیا کیا گن کھلائی ہے، یہ دیکھ کر میرے کلیجہ کانپ اٹھا ہے۔ بھائی جان، آپ کی بیوی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی، واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دیا اور ایک رات کو موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، اللہ کی قدرت تو دیکھیں، زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا، دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کراتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت مند ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو چکی تھی اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو باخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارس خاتون بڑی دل جمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی، لیکن راہب کا جو غلام تھا اس نے عورت کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسے ایک دن موقع مل گیا اور اس عورت کے پاس جا کر اس کو گناہ کی دعوت دینے لگا، لیکن وہ نیک عورت نے اسے منع کر دیا تو وہ غلام بہت ہی غصے میں آ گیا اور بولنے لگا، اے خدا کی بندی، میری بات مان لے ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی نیک عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ بدکار غلام غصے میں وہاں سے چلا گیا اور ایک دن موقع پا کر اس راہب کے بچے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دوڑتا ہوا راہب کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہارے بچے کو
उस औरत ने कत्ल कर दिया है। जाकर आप देखिए कि आपका बच्चा वहाँ पर मर चुका है। ये बात सुनकर राहिब दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून से लथपथ है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो उसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बेकसूर हूँ। राहिब ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले जा और जहाँ चाहे जी चाहे वहाँ चली जा। ये दिनार तेरी ज़रूरत में काम आएंगे। औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लेकर वहाँ से चली गई। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद है। औरत सरदार के पास आई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार ले लो और एक शख्स को आज़ाद कर दो? सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने 50 दिनार दिए और सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वो कैदी उस पाकबाज साबिर खातून के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है, आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूँगा यहाँ तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई ना कर दे। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर साहिले समंदर पर पहुँचा। कश्ती चलने ही को थी कि दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरत वाले हिस्से में बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, ये हसीनो जमील औरत कौन है? उस बख्त ने कहा, ये मेरी जर खरीदी लौंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो उस औरत के हुस्न में गिरफ्त हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी लौंडी को फरोख्त करोगे? कहा, मैं उसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब उसे मालूम होगा कि मैंने उसे बेच दिया है तो उसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी। उसने मुझसे अहद लिया है कि मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुँह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से चला जा। तुझे क्या ज़रूरत है कि तू उसे बताए? लालची व एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के बवाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत सारा माल ले लिया और कश्ती से उतर गया। मुसाफिर ने इस खरीदी फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया और औरत चूँकि मस्तूराज वाले हिस्से में थी इसलिए इस मामले से बेखबर रही। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, खुदा का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आज़ाद हूँ और किसी की मिल्कियत में नहीं? मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहाँ से जा चुका है। अब ना अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने माले कसीर देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। सब मुसाफिर ने कहा, ए अल्लाह की दुश्मन, इसने वाकई तुझे खरीदा है, अब सब इस पर गवाह हैं। नेक व पाक बाज औरत ने कहा, तुम्हारा नाश हो, अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आज़ाद हूँ। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना। मैं किसी की लौंडी नहीं कि मुझे कोई बेचे। तुम इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा,
یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلوم کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے۔ کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ اور کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور اس میں رہنے لگی۔ لیل و نہار یعنی دن رات گزرتے رہے، وقت کی گھڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ جب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی اور وہ اسے بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے جواب دیا، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تصور بھرے انداز سے کہا، عالی جہاں، حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر مالک مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی، عالی جاں، جیسا آپ چاہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا، نیک سیرت و صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کا راہی بن گیا۔ اس نے مالکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اپنی اس محسنہ کو بیچ دیا تھا۔ مالکہ نے حکم دیا، اسے بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر دیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو مالکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہماری مالکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں آج بھی پاک دامن و محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا،
اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم و شہوت پرست سیاہ غلام نے ذبح کیا تھا، پھر غلام کو بلوا کر قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ باحیا پاک دامن خاتون نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خدا بندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اپنے صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج اور عزت عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات نے چاہا اسے بحسن و خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے ڈھیر ساری نیکی اور اجر و ثواب کمائیں۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔